جی السلام علیکم۔ پہلی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بیسک کچھ اسٹڈی کی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ جو گرافک ڈیزائننگ ہے ہوتی کیا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو گرافک ڈیزائننگ سمپلی یہ ہے کہ جو آپ امیج مینوپولیشن کرتے ہیں یا ٹیکسٹوگرافی کرتے ہیں یا ایکنوگرافی کرتے ہیں، اس کو آپ مختلف فیلڈز کے اندر، ویب ڈیزائننگ کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، پوسٹرز کے اندر، ڈیزائننگ کے اوپر، پرنٹنگ مٹیریلز کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہم نے سافٹ ویئر سلیکٹ کیے ہیں وہ 3 سافٹ ویئر سلیکٹ کیے ہیں۔ پہلا جو سافٹ ویئر ہم نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے وہ ایڈوب فوٹوشاپ ہے، پھر ایڈوب السٹریٹر ہے، اور پھر جو ہے سافٹ ویئر ان پیج ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے ڈسکشن کریں گے ایڈوب فوٹوشاپ کے اوپر۔ ایڈوب فوٹوشاپ بیسیکلی ایڈوب کمپنی کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ایڈوب فوٹوشاپ بہت ہی پاورفل سافٹ ویئر ہے۔ امیج مینوپولیشن کی کچھ ایگزامپل میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ کچھ سلائیڈز کے اندر، اگلی آنے والی سلائیڈز کے اوپر امیج مینوپولیشن کی کچھ چیزیں آئیں گی، تو ان کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ کتنے پاورفل وے سے فوٹوشاپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، ریپروڈیوس کیا ہے، اور اس طریقے سے ریپروڈیوس کیا ہے کہ ایک تو امیج بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا ہے، جاذب نظر ہو گیا ہے، لوگوں کی جو ہے اٹریکشن اس نے لی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ایڈوب فوٹوشاپ اب چونکہ مینوپولیشن کرتا ہے، کمپیوٹر کے اندر سارے الگوریدمز چلتے ہیں، پیچھے بیک اینڈ کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو زیادہ تفصیلات میں اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اس میں سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سا اس میں سافٹ ویئر کا ورژن استعمال کرنا ہے، اور آپ کی لیپ ٹاپ کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے، اور آپ اپنی لیپ ٹاپ کی اسپیسیفیکیشن کو کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا، یہی ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ ایڈوب فوٹوشاپ بیسیکلی ایڈوب کمپنی نے اس کو ریلیز کیا ہے، اور اس کی جو پہلی ریلیز تھی وہ 19 فروری 1990 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ اس کو ریلیز ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، اور اس کی جو سب سے لیٹسٹ ریلیز ہے وہ 2020 کے اندر ریلیز آئی ہے۔ 19 مئی 2020 کو اس کی سب سے جو لیٹسٹ ریلیز ہے 21.1.3 ورژن کے نام سے وہی ہے۔ یہ 2 آپریٹنگ سسٹم پہ کام کرتا ہے بیسیکلی، جو اس کا ونڈو اور میک کے لیے۔ یہ 26 سے زیادہ زبانوں کے اندر اویلیبل ہے، اور یہ لائسنس سافٹ ویئر ہے، اس کا آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے۔ ایڈوب فوٹوشاپ کا جو سب سے پہلا ورژن تھا وہ انہوں نے 1990 کے اندر ریلیز کیا تھا۔ جو اولڈر ورژن ہے وہ اس کے اوپر ذرا تھوڑے سے کم فیچر تھے۔ جو لیٹسٹ آنے والے پروسیسر ہیں، جیسے جیسے کمپیوٹر اسٹرانگ ہوتا گیا، جیسے جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹرانگ ہوتی گئی، جیسے جیسے کمپیوٹر نے پروسیسنگ فاسٹ کی، گرافکس کارڈ آنے اسٹارٹ ہوئے، ریم بڑی آنی اسٹارٹ ہوئی، میموریز زیادہ آنی اسٹارٹ ہوئیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوئی۔ تو فوٹوشاپ نے 30 سالوں کے اندر اپنے آپ کو بے حد امپروو کیا ہے۔ اس کے اندر وہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں جو پہلے والے ورژن کے اوپر جو ہے آج کل جو آپ موبائل اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں ان کے اندر وہ چیزیں فوٹوشاپ کے پہلے ورژنز کے اندر وہ موجود تھیں۔ تو پہلے جو اولڈر ورژن تھے، فوٹوشاپ نے اس کا سمپل ورژن کے نام سے نام دیا ہوا تھا۔ تو ورژن 1، ورژن 2، ورژن 3، ورژن 4، ورژن 5، ورژن 6، ورژن 7 کے نام سے جو فوٹوشاپ 7 تھا وہ سمپل ورژنز تھے، جس کو فوٹوشاپ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی ایڈوب فوٹوشاپ نے ایڈوب فوٹوشاپ CS کی سیریز سٹارٹ کی، تو CS کا جو ورژن تھا وہ فوٹوشاپ کا جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا۔ وہ 2 اکتوبر 2003 میں لانچ ہوا تھا۔ ایڈوب فوٹوشاپ کی جو ورژن CS کی سیریز ہے، پھر CS3 آیا، CS3 کے بعد CS آیا، سمپل CS2 آیا، پھر CS2 کے بعد CS3 کا آیا، CS3 کے بعد CS4 آیا، پھر CS5 آیا، اور جو CS کی سیریز کا آخری سافٹ ویئر تھا وہ CS6 کے نام سے آیا ہے۔ جو CS6 کا سافٹ ویئر ہے وہ بہت پاورفل سافٹ ویئر تھا۔ اس کے بعد جو ایڈوب فوٹوشاپ نے اپنی نئی سیریز سٹارٹ کی ہے جو آج کل چل رہی ہے، اس کو کریٹو کلاؤڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو کریٹو کلاؤڈ جس ایئر کے اوپر اس کی ریلیز ہوتی ہے، CC 2015، CC 2016، CC 2017،
جی تو سسٹم کی کنفیگریشن کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ونڈو کا بٹن پریس کرنا ہوگا۔ ونڈو کا بٹن آپ کے کی بورڈ پہ موجود ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو ونڈو کی جو مینیو بار ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، جس طرح وہ ونڈو کا جو ڈائلاگ باکس ہے وہ کھلتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ ٹائپ کریں گے۔ یہ ونڈو 10 میرے پاس کھلی ہوئی ہے تو وہاں پہ میں نے جا کے ٹائپ کیا ہے DXDIAG۔ جیسے ہی میں نے اس کو ٹائپ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ٹائپ کرنے کے بعد میں نے انٹر کیا، اور انٹر جیسے ہی کروں گا تو ایک ڈائلاگ باکس میرے پاس کھلے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا تو یہ سب سے پہلے جو سسٹم کی کنفیگریشن ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ تو سسٹم کی کنفیگریشن کو ذرا پڑھنا سیکھیے گا کہ اس کے اوپر ریم ہوتی ہے، پروسیسر ہوتا ہے، ونڈو کا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ونڈو آپ نے کون سی انسٹال کی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ سے آپ کے سسٹم کی کنفیگریشن پوچھتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ DXDIAG سے چیک کرنی پڑیں گی۔ ابھی سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے پاس جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہاں پہ لینگویج کا آ رہا ہے، سسٹم مینوفیکچرر کا بتا رہا ہے، سسٹم ماڈل کا بتا رہا ہے، بایوس بتا رہا ہے، پروسیسر ہے۔ پروسیسر کے اوپر دیکھیں سب سے پہلے کمپنی کا نام آ رہا ہے، انٹل کا یہ پروسیسر ہے، کور ہے، i5 کا سسٹم ہے، اور i5 کے آگے لکھا ہے 4300U۔ یہ جو 43 ہے، 43 کا جو پہلا 4 ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ چوتھی جنریشن کا جو ہے وہ پروسیسر ہے آپ کا۔ آپ نے اپنا پروسیسر دیکھ لینا ہے کہ آپ کا کون سا پروسیسر ہے۔ آگے اس کی پروسیسنگ سپیڈ اس نے لکھی ہوئی ہے 1.9 GHz 4 CPU، 2.5 جو ہے وہ ہے اس کی اوورال، اور میموری جو ہے اس کے اوپر جو انسٹال ہے وہ 4 GB کی ریم انسٹال ہے۔ جو مین چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ دیکھنے والی ہیں وہ سسٹم کی جو ہے وہ پروسیسر، میموری، اور اس کا جو گرافک کارڈ کون سا لگا ہوا ہے۔ یہ جو گرافک کارڈ ہے اس کے ساتھ جو سسٹم کی ٹیب کے ساتھ آپ کو ٹیب نظر آ رہی ہے ڈسپلے 1 اور ڈسپلے 2 کے نام سے، یہ بھی میں اس کے اوپر کلک کروں گا۔ یہ ڈسپلے 1 کی ٹیب ہے، اور ڈسپلے 1 کی ٹیب کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو گرافک کارڈ ہے وہ کون سا ہے۔ تو آپ کے پاس 2 GB یا 4 GB کا گرافک کارڈ ہونا چاہیے، اور اچھی اگر آپ اس کے اوپر اچھی طرح کی جو ہے آپ کی سسٹم کی کنفیگریشن ہوگی، جتنی اچھی آپ کی سسٹم کی کنفیگریشن ہوگی اتنا ہی اچھا آپ جو ہے وہ فوٹو شاپ کو استعمال کر پائیں گے۔ ایک سلائڈ کے اندر، یہ سلائڈ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا، اس سلائڈ کے اندر انہوں نے جو ریکمینڈڈ کنفیگریشن ہے آپ کے سسٹم کی وہ بتائی ہوئی ہے کہ یعنی کہ آپ کی ریم کتنی ہونی چاہیے، ہارڈ کتنی ہونی چاہیے، اور گرافک کارڈ کتنا ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی جو فوٹو شاپ ہے وہ ایک ہیوی سافٹ ویئر ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو کافی جو ہے وہ اچھا سسٹم تو اگر نہیں چاہیے ہوتا تو ایک درمیانہ سسٹم ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس جو بھی جس طرح کا بھی سسٹم ہے وہ اس طرح کا فوٹو شاپ انسٹال کریں۔ اگر تو ان کے پاس لیٹسٹ 8 GB ریم لگی ہوئی ہے اور کور i5 i7 کا سسٹم ان کے پاس موجود ہے، 5ویں جنریشن کا یا 6ٹھی جنریشن یا 7ویں 8ویں جنریشن کا ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اور اس کی جو ریم ہے وہ تو 8 GB کم از کم ہونی چاہیے آپ کو اچھے رزلٹ کے لیے۔ ویسے 2 GB پہ بھی فوٹو شاپ چل جاتا ہے لیکن اٹکتا زیادہ ہے اور رکتا ہے، سسٹم کو سلو کر دیتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریم زیادہ ہونی چاہیے۔ گرافک کارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل گرافک ڈیزائننگ کے اوپر گرافک کارڈ کی اہمیت کو جو ہے وہ آپ نلیفائی نہیں کر سکتے، اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے یا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیں اگر آپ نیا سسٹم لینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس کور i5 5th یا 6th جنریشن کا ہونا چاہیے۔ سیکنڈ ہینڈ برانڈڈ لیپ ٹاپ بڑے اچھے مارکیٹ کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو ابھی نیکسٹ فیز کے اندر میں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ اردو لینگویج کو انسٹال کرنا بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے گا ابھی جیسے ہی میں نے اس کو اردو کو انسٹال کرنے کے لیے دوبارہ ونڈو کا بٹن پریس کیا، ونڈو کا بٹن پریس کرنے کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر لکھوں گا اس وقت میں لکھوں گا ریجن اینڈ لینگویجز REGION ریجن۔ جیسے میں نے ریجن ٹائپ کیا وہ اوپر ریجن اینڈ لینگویج سیٹنگ کی اس نے آپشن دے دی، میں نے اس کو کلک کیا، ایک سیٹنگ کی آپشن کھلے گی، میں نے اس کو بڑا کیا، بڑا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایڈ لینگویجز کے اوپر آؤں گا، یہاں سے لینگویج ایڈ کروں گا، یہاں پہ اوپر میں لکھوں گا اردو کے اندر وہ 2 آپشن دے گا، اردو بھارت اور اردو پاکستان۔ میں نے اردو پاکستان کو کلک کیا، کلک کرنے کے بعد نیکسٹ کیا، نیکسٹ کرنے کے بعد یہ انسٹالیشن سٹارٹ کر دے گا۔ جیسے ہی انسٹالیشن سٹارٹ کرے گا تھوڑا سا وقت لے گا انسٹال ہوتے ہوئے، اگر فوری کر دیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کنفیگر ہو جائے گی تو آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس اردو آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر انسٹال ہو چکی ہوگی۔ آپ اس کو آلٹ شفٹ کے بٹن سے، پہلے آپ آلٹ دبائیں گے پھر شفٹ دبائیں گے تو آپ لینگویج کو ٹاگل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بائی ڈیفالٹ آپ کا کی پیڈ ہے وہ فونیٹک کی پیڈ نہیں ہوگا، وہ کی پیڈ آپ کا جو ہے وہ ونڈو کا بائی ڈیفالٹ ہوگا، تو اس کو آپ پہلے دیکھ لیں گے کہ آپ کا کی پیڈ کون سا ہے۔
تو بہت شکریہ، آج کے لیکچر کے لیے یہاں تک ہی تھا، تو باقی انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کے جو سوالات ہوں آپ گروپ کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔